بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت کرۂ ارضی ایک شدید بحران کی لپیٹ میں آیا چاہتا ہے یا آ چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم سنجیدہ ٹاپک کی طرف چونکہ جا رہے ہیں، لیکن چلتے چلتے آج نور مقدم کیس کا فیصلہ ہوا ہے اور تکلیف دہ فیصلہ ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ابھی لکھ لیں کہ ظاہر جعفر کو بھی جج نے ضرور ایک دو فقرے ایسے لکھنے ہیں کہ ان کو ہائی کورٹ سے بھی جو ہے عمر قید کی سزا ہو جائے گی۔ ان کے والدین کا رہا ہونا، جبکہ ان کی ساری جو ایڈ اینڈ بیٹ، ان کی ٹیلی فون کال، اور پھر جو ہے تھیراپی سینٹر والوں کے لوگوں کو فری کر دینا، اور دو غریب آدمی کو 10 سال کی سزا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے جہاں پہ امیر کو اور غریب کو ایک ہی طرح چھوڑا جائے گا۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے بے پرکھی ہیں۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ طاقتور کے لیے کیسے خوبصورت طریقے سے عدالت، کیونکہ ان کے پیچھے صرف سیاسی حکومت سے زیادہ ہماری جو انتظامی حکومت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ان کے اثر و رسوخ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ سن کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اس کیس کا جو اصل جو سزا تھی، اور یہ ریاست نے دلانی تھی کہ ظاہر جعفر کو 7 دفعہ پھانسی، ان کے والد اور والدہ کو 25 سال جیل کی سزا، اور غریب ملازموں کو بے شک آپ ٹوکن کے طور پہ 2-3 سال دیتے، ان پہ غصہ اترا نہیں، ان کو 10 سال کی سزا، یعنی کہ ان کا بڑا قصور ہے کہ انہوں نے جیسے مروایا یا پکڑا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی ریاست کے اندر طاقتور جو ہیں اور مافیا جو ہیں وہ کتنے بڑے، اور سارے ٹی وی اسٹیشن مجال ہے اس کو اس اینگل سے لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے اسے ہمارے نیوز نیٹ ورک پہ ریاض ملک کا کیس ڈسکس کرنا ناممکن ہے، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ ظاہر جعفر کے کیس کے بارے میں لگا بندے طریقے سے کریں گے، اور یہی شور مچائیں گے کہ جی بہت اچھا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ریاست، ظاہر جعفر، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید نور مقدم کے والد کو بھی انفلوئنس کر لیا گیا ہے۔ مجھے اب سے سارے جو ہیں جو ہے نا پارٹنر ان کرائم لگتے ہیں، یہ سارے شریک جرم لگتے ہیں نور مقدم قتل میں۔ بہرحال نور مقدم کے لیے یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا قتل چونکہ اس ریاست میں بہت طاقتور لوگوں نے کیا ہے، تو ان کو منطقی انجام پر پہنچانا اس ریاست کی بس کی بات نہیں ہے۔ میرا خیال میں یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، پچھلے چند سالوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ دنیا ایک بہت بڑے ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 میں جب سیریا میں روس نے آنے کا اعلان کیا اور حافظ الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے وہ سیریا پہنچا، تو یہ ایک اتنا اوور اسٹیج تھا۔ امریکہ وہاں پہ اس سے پہلے پورے اپنے ہر طرح کے بحری بیڑوں کے ساتھ، اپنے ویپن کے ساتھ، اور سعودی عرب، اسرائیل، سب کے ساتھ مل کے وہ سیریا کے اندر آگ اور خون کی ہولی کھیل رہا تھا۔ اور بلکہ امریکن کانگریس نے ایک قرارداد پاس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سیریا کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ اتنے میں روس نے اعلان کر دیا کہ میں سیریا آ رہا ہوں، ہمارا ایک معاہدہ ہے حافظ الاسد کے ساتھ، اور ہم اس حکومت کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال آج تاریخ بتاتی ہے کہ روس کامیاب رہا، امریکہ کو وہاں سے بھاگتے پڑی، بلکہ سارے اتحادی تھے جو یورپین اور سعودی عرب اور سارے مارجنلائز ہو گئے۔ تکلیف دہ بات اتنی ہے کہ اس سارے عرصے کے اندر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ بہرحال اس کے بعد 2014 میں یوکرین میں ایک پورٹ ہے بہت بڑی جو کرائمیا کے نام سے ہے پورا شہر، اور وہ علاقہ پورا، تو روس نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا کہ وہ کسی زمانے میں جب یہ روس کے تسلط میں تھا کرائمیا یوکرین، تو انہوں نے یہ کرائمیا یوکرین کو تحفہ دیا تھا۔ جب انہوں نے کہا تو امریکہ نے اسی طرح کی گیدر بھبکیاں لگائیں کہ اگر آپ نے ذرا کچھ کیا تو ہم جو ہے خوفناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ روس نے ایک ذرا پرواہ نہیں کی اور اس کو اپنا حصہ بنا لیا۔ آج کرائمیا روس کا حصہ ہے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ساؤتھ چائنا سی میں چائنا نے بہت سارے جزیرے جو جاپان کے قریب تھے وہاں پہ اپنا تسلط جمانا شروع کر دیا اور اپنا قبضہ وہاں جما لیا کہ یہ تو چین کا حصہ ہے۔ بڑی کلیدہ ہوئی وہاں پہ، امریکہ پھر جنگی جو بحری بیڑے لے کے اور باقی اسلحہ ساز لے کے پہنچ گیا۔ اتنے میں گوادر کا بھی ایشو شروع ہوا،
اور یہاں پہ بھی کہ چین بحیرہ ہند کے اندر ساری تجارت اس کی جو 80% تیل ہے وہ بحیرہ ہند سے جاتا ہے، اور چین بدقسمتی سے خود تیل نہیں پیدا کرتا، تو اس لیے ان کو سارا سامان بحیرہ ہند سے لے کے جانا پڑتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے سری لنکا، میانمار، 2-4 جگہ پہ اور گوادر میں اپنی پورٹس بنانے کی کوشش کی، تاکہ وہاں پہ جہاں اکنامک ایکٹیویٹی کی جا سکے، وہاں پہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن جو ہیں، یہاں پہ ان کا ایک جو فوجی پریزنس ہے وہ بھی موجود ہو۔ خیر گوادر تو ایک سیڈ سٹوری ہے، وہ کبھی پھر بات کریں گے۔ اسی اس میں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، آگے بڑھتی رہیں، اور امریکہ جو کہ 20 سال کے قریب سپر پاور رہا 1990 سے لے کے 2010 تک، تو اس کو نہیں پتہ تھا کہ جو 2010 کے بعد کی دہائی ہے اس میں چین اور روس امریکہ کے لیے چیلنج بن کے ابھریں گے۔ اب وہ بہت بڑے چیلنج ہیں، امریکہ یہ تعین نہیں کر رہا کہ لڑ کے فائدہ ہے یا نہ لڑ کے فائدہ ہے، اسی گو میں آج بھی ہے۔ پرسوں وہاں پہ انہوں نے ان کا جو مشرقی حصہ تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جو روسی سپیکنگ تھا۔ آج انہیں پورے یوکرین میں اپنی فوجیں گھسا دی ہیں، جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور اس جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یوکرین کی ساری فوج جو ہے اسلحہ پھینک دے۔ ادھر سے امریکہ وغیرہ نے اپنی فوجیں جو ہیں پولینڈ میں، رومانیہ میں، ارد گرد کے 2-3 ملک جو قریب ہیں جن کو انہوں نے نیٹو میں شامل کیا ہوا ہے، ان میں اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ آگ جو ایسے بھڑک رہے ہیں اور یہ پیچھے ہٹنے کو نہیں ہے۔ دنیا ایک بہت بڑے بحران میں جا چکی ہے۔ باقی تو خیر پاکستان میں اس کے اثرات پڑنے ہی پڑنے تھے، لیکن سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت یوکرین میں، ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت روس میں موجود ہیں۔ اب یہ اتنا اتنا ان ٹائملی دورہ، جیسے میں نے کل بھی کہا ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وزیر اعظم صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ فورن آفس ہے جنہوں نے پلان کیا، اور کیا کب ہے 2-2.5 ہفتے پہلے، اور یوکرین اور روس کا جو تنازع ہے اس کو تقریباً 2.5 مہینے سے وہاں فوجیں جمع ہو رہی ہیں، اور یہ تنازع جو ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک ہاٹ پاٹ میں تھا اور نیچے آگ لگی ہوئی تھی اور یہ کسی بھی ابلنے کو تھا، اب یہ جوش مار چکا ہے اور اس کا ابال ہے اور بھاپ ہے وہ ساری پھپ کر کے باہر آ چکی ہے۔ یہ پاکستان عجیب و غریب، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے اڑتے ہوئے تیر کو بغل میں لینا، یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے خواہ مخواہ ایک ایسی جنگ جس نے ہمیں متاثر کرنا تھا مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد، اس میں ہم نے خود ہی جا کے کود پڑے ہیں۔ اب بدقسمتی ہے، قوموں کی بدقسمتی ایسی ہوتی ہے، اس طرح کی غلطی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ لمحے غلطیاں کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتے ہیں۔ اب اس میں ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک ایسی کیفیت ہے، میں اب کیا بتاؤں کہ یہ کتنی خوفناک کیفیت ہے۔ وزیر اعظم صاحب جب کل پہنچے ہیں تو انہوں نے کل بڑا زبردست بیان دیا ہے کہ ہم بڑے کمال کے وقت پہ آئے ہیں اور یہ بہترین ٹائم ہے روس آنے کا۔ اب انہوں نے کس پیرائے میں کہا ہے؟ ادھر وہاں موجود ہیں فورن آفس، میں نے کہا نا سوموار کو تو بیان دیا تھا نا جو ہمارے سفیر نے، میجر جنرل نوئل اسرائیل کھوکھر نے، لیکن آج فورن آفس نے بیان دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی، ہمارے ویسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے سے تعلقات ہیں جو غیر ضروری ہے۔ امریکہ نے بھی اسی طرح ایک بٹوین دا لائنز بیان دیا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ہمارے ایک جو ہے بڑے پارٹنرشپ ہے۔ اب امریکہ کی ایک دفاعی جو معاہدے ہوئے ہیں، بڑے اقتصادی معاہدے ہوئے ہیں، تصویراتی معاہدے جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہوئے ہیں، اب وہ بالکل ہی، میں نے اس دن بتایا، کوارڈ کے اندر کئی معاہدوں میں امریکہ اور بھارت کے جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ بیسیکلی چین کے خلاف انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان تو کہیں نہ کہیں سے پھنس گیا۔ اس صورت میں جو ہم نے پتہ نہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایک ایسی پکڑ ہے، بلاوا ہے، کیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیوں، اور بیٹھے بٹھائے ہم نے اپنے آپ کو کہاں کیا ہے۔ ابھی اس کا اثرات آج نہیں پتہ چلے گے، ابھی تو 2-4 دن ڈرم میٹنگ ہوگی، جی افغانستان میں بات ہوگی، وہاں کیا افغانستان میں بات ہوگی، عالم اسلام میں بات ہوگی، کیا ہوگی وہاں اس وقت گرجدار توپیں روس کی جو ہے نا گولے برسا رہی ہیں پورے یوکرین کے اندر،
اور ایک قیامت صغریٰ برپا ہے یا قیامت کبریٰ برپا ہے یوکرین میں، اور اس میں یہاں پہ کیا بیٹھیں گے. ابھی ڈھائی گھنٹے کی میٹنگ پوٹن میں اور وزیر اعظم پاکستان میں ختم ہوئی ہے، اور اس میں کیا کہا ہوگا. اگر عمران خان صاحب کو کمٹ کر بیٹھتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں کرتے تو مرتے ہیں. کہتے ہیں ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ. عجیب صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے مسائل جو تھوڑے تھے کہ بیٹھے بٹھائے ہم نے ایک اور مسئلے میں اپنا جو سر جو ہے وہ کہتا ہے کہ پورا اس کے اوکھلی کے اندر دے دینا یا کسی کولو کے اندر اپنا سر دے دینا، اور بیٹھے بٹھائے کوئی وجہ نہیں بنی. اور ہم نے 2-3 ہفتے پہلے 8 فروری کو شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ روس ہمیں بلا رہا ہے. یہ وہ دورہ تھا جو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بلایا جائے. انہوں نے بلا لیا. وہ تیز قوم ہے، ان کے بڑے پیمانے ہیں، ان کی بڑی جو ہے سوچ ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس وقت جو بھی ہے اس کو قابو کرو. تو ان حالات کے اندر یہ جو دورہ ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کو، مہنگا تو چھوٹا سا لفظ ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بہت خطرناک ثابت ہوگا. اس کے تو عجیب و غریب طریقے سے اب خواہ مخواہ پھنس گئے. اب بھول جائیں کہ افغانستان یا فلانا یا جو $1 بلین کا ایک شوق ہوگا یا $2 بلین کا معاہدے بھی سامنے آ جائیں گے جھوٹ سچ کے. یہ اس طرح کے معاہدے میں کئی سرکاری ڈیلیگیشن کا حصہ رہا ہوں، بزنس ڈیلیگیشن کا حصہ رہا ہوں، یہ ایسے معاہدے ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے تحریک عدم اعتماد ہے اس کا بھی شروع ہو گیا. میں اس کے سلسلے میں ایک ہی کہوں گا کہ ایک ہوتا ہے انچنگس ٹو ورڈز، ایک ہوتا ہے اسٹرائڈنگ ٹو ورڈز، یعنی کہ ایک کھسک کے تحریک کی طرف جانا آہستہ آہستہ. ایک ہوتا ہے چھلانگیں لگا کے جانا. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن اس وقت چھلانگیں لگا کے تحریک عدم اعتماد کی طرف جا رہی ہے. باقی کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا چند دنوں میں وہ بھی آ جائے گا. لیکن یہ جو دورہ ہے یہی کافی ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے. یہی دورہ کافی ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت کی جو اخلاقی اور قانونی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے وجہ وجود کو تحلیل کرنے کے لیے. وما علینا الا البلاغ.